السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی آپ نے ایک ایشو کو ایک ٹاپک کو کس طرح سے دوسرے اپنے آنسر میں دوسرے کے ساتھ کس طرح لنک کرنے یا کسی ریفرنس کو کس طرح آنسر میں انکلوڈ کرنے. یہ سارے آج میں اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں. تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اچھا, یہ کیوں ضروری ہے اپنی آنسر میں ریفرنسز رپورٹس اور ان چیزوں کو مینشن کرنا انکلوڈ کرنا. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے. یہ تو ایک آپ کی ایکسپوجر ٹو نالج شو کرتے ہیں کہ آپ کتنا نالج کو ایکسپوز ہوئے, آپ نے کتنا لکھا پڑھے, کتنا اسٹڈی کیے, کتنا ریسرچ کیے. ایک تو یہ ہے, ایک یہ آپ لوگوں کی تھنکنگ بھی جج کرتے ہیں. ایگزامینر آپ کی تھنکنگ کو, آپ کے مائنڈ سیٹ کو بھی جج کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا کون سی جگہ پہ آپ کی تھنکنگ کس طرح ہے. تو یہ سب کچھ آپ کی یہاں پہ ٹیسٹ ہوتی ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ کے وزن, آپ کے آنسر میں ویٹیج لا سکے, اس میں وزن لا سکے, تاکہ آپ کو نمبر اچھے مل سکے اس میں. تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے. یہ زیادہ تر پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز میں زیادہ تر آتے ہیں. اور کچھ کچھ جگہ پہ اگر آرٹیکلز ملتے ہیں نیوز پیپر میں, تو وہ آپ کی جنڈر اسٹڈیز میں آتے, کوئی ایک دو آرٹیکلز اس طرح سے آتے ہیں, کیونکہ وہ وومن ڈیولپمنٹ کے بارے ہوتے ہیں, جنڈر ڈیولپمنٹ کے بارے میں, اس طرح کے ٹاپکس. اور کچھ کچھ ہسٹری آف یو ایس اے بھی انٹرنیشنل نیوز, جو کہ آج کل کے کرنٹ نیوز ہے, وہ بھی ہسٹری آف یو ایس اے کے پیپر میں بھی میں نے نوٹ کیے, وہاں پہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے کہ انڈرسٹینڈنگ ایگزامینر ایکسپیکٹیشنز. ایگزامینرز ایکسپیکٹ ریلیونس رائٹنگ گلوبل ایشوز وداؤٹ کنیکٹنگ دیم ٹو پاکستان ویکنیس آنسر سگنیفیکنٹلی. تو دیکھیے, یہ آپ کی ریلیونسی کو شو کرتے ہیں کہ آپ کتنا, آپ کی ریلیونسی کس طرح, آپ کس طرح سے گلوبل ایشوز کو اپنے آنسر میں ایکسپلین کریں وداؤٹ کنیکٹنگ دیم ٹو پاکستان ویکنیس آنسر, وداؤٹ وداؤٹ کنیکٹنگ دیم ٹو پاکستان ویکنس آنسر سگنیفیکنٹلی. تو یہ آپ اس میں آپ گلوبل پرسپیکٹو میں پاکستان کی پوزیشن, گلوبل ایشوز میں پاکستان کی پوزیشن آپ کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. یہ بیسکلی آپ کی ریلیونس چیک کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے ویڈیو کے پہلے میں بھی کہا کہ یہ آپ کی ریلیونسی, آپ کی تھنکنگ, آپ کی نالج کو ٹیسٹ کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ دا کور ایشوز بفور رائٹنگ, آئیڈینٹیفائی دا سینٹرل ایشو آف دا کوشچن اینڈ آسک ہاؤ اٹ امپیکٹس پاکستان پولیٹیکلی, اکنامکلی اینڈ اسٹریٹجیکلی. تو دیکھیں, ہر کوشچن, ہر پیپر جو بھی آپ کے سامنے آتے, آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے بیسکلی کوشچن کے کور آئیڈیا کو سمجھنے کہ اس میں ایگزامینر مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اور پھر اسی کے حساب سے اپنے آنسر بھی کرنے. تو کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر اوقات کینڈیڈیٹس اس چیز کو نہیں سمجھتے اور وہ بلائنڈلی کوشچن کو لکھتے. دیکھیے, ایک کوشچن میں آپ سے ایک, دو اور تین طرح کے کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں, یعنی تین طرح کی ایشوز آپ سے پوچھ سکتے ہیں کوشچن. تو آپ نے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے. آپ نے اپنے آنسر, اپنے کوشچن کو کیئرفلی ریڈ کرنے, اور پھر اس کے حساب سے آپ نے اپنے مائنڈ میں یا اپنے کوشچن پیپر پہ سائڈ پہ آنسر کو رف چیز پہ لکھنے. بیسیکلی ایک آؤٹ لائن سا لکھنا ہے اس کو, کہ اس میں کیا کیا لکھوں گا, امپیکٹس لکھوں گا, ڈس ایڈوانٹیجز, اس ٹائپ کی چیزیں. تو آپ اپنے یادداشت کے لیے کہیں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اس پہ. اچھا, ڈیمینشنز آف لنکیج. اچھا, دیکھیے, یہ آپ نے لنکیج کس طرح کرنی ہے. اپنے ٹاپک کو سمجھنے, ایشو کو سمجھنے, اور پھر اسی کے حساب سے آپ نے اس کو اس پرسپیکٹو میں ایکسپلین کریں. دیکھیے, اب سیکیورٹی ہو گیا, اکانومی ہو گیا, ڈپلومیسی, سوسائٹی, انوائرمنٹ اور گورننس. تو اس کے حساب سے اس کے ریلیٹڈ ہی آپ نے وہ چیز ایکسپلین کرنی ہے جو آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے آنسر سے ریلیٹڈ ہی اسی چیز کو ایکسپلین کریں گے, اس ایشو کو, اس ایگزامپل کو, ریفرنس کو یا رپورٹ کو. اس میں یہ آپ کی انالیٹیکل ڈیپتھ کو شو کرتے ہیں, کیونکہ یہ چیز آپ کی پیپر میں بہت امپورٹنٹ ہے. یوز آف کرنٹ ایگزامپلس, ریسنٹ ڈیولپمنٹس, گورنمنٹ پالیسیز, انٹرنیشنل رسپانسز میک دا انالیسس. تو یہ ساری چیزیں آپ کی پہلی, دیکھیے, ریسنٹ ڈیولپمنٹس, گورنمنٹ پالیسیز, انٹرنیشنل رسپانسز, یہ ساری چیزیں آپ نے, اس سے آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے, اور پھر اسی کے حساب سے اپنے کوشچن, اپنے آنسر کے حساب سے وہاں پہ مینشن کریں جہاں پہ. لیکن ساری چیزیں جو آپ مینشن کریں گے وہ سارے ریلیونٹ ہونی چاہیے. ارریلیونٹ کچھ بھی چیز آپ نے اپنے پیپر میں مینشن نہیں کرنی ہے.
نہ آنسر میں، یہ ایک بیڈ امپریشن پڑتے ہیں ایگزامینر پہ. اچھا، بیلنس انرز اوائڈ ایکسٹریم optimism اور pessimism. Balanced answer that discuss challenges and opportunities score higher. تو اس طرح کی ایکسٹریم حد تک optimistic یا pessimistic چیزیں آپ نے بالکل ایکسپلین نہیں کرنی. اس چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پرسنل اوپینینز جہاں پر آپ سے مانگے گئے ہو تب، لیکن آپ نے مینشن نہیں کرنی. آپ نے ان چیزوں کو ایوارڈ جو آپ سے کوشچن، دیکھیے آپ نے اپنے آنسر کی، اپنے کوشچن کے کور کو سمجھنے کے، اس میں آپ سے کیا مانگا اور اسی کے حساب سے آپ نے آنسرز کو نوٹ ڈاؤن کرنے. ایکسٹریم آپٹیمزم، ایکسٹریم پیسمزم، ان چیزوں کو ایوائڈ کرنے اور بیلنس آنسر رکھیے. چیلنجز اور اپرچونیٹیز کو بیلنس رکھیے. ٹھیک ہے. Mistakes to avoid: do not force Pakistan's name into every paragraph without logic. Artificial linkage reduces credibility. دیکھیے ہر جگہ پہ پاکستان کا نام بھی ایشو نہ کرے. آپ نے کوشش کریں کہ آپ کئی جگہ پہ یوز کریں جہاں پہ ریلیونٹ ہو. irrelevancy آپ نے کہیں بھی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.